نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی۔ ان میں سے کچھ نشانیاں جنہیں علامت صغریٰ یا عمومی نشانیاں کہا جاتا ہے، مثلا کہ قیامت سے پہلے امانت میں خیانت ہونے لگے گی، مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے گا، اسی طرح نااہلوں کو حکومت مل جائے گی یا عہدے مل جائیں گے، والدین کی نافرمانی ہوگی، اور ماں گویا اپنے امیر کو جلے گی کہ اولاد اس پر حکومت کرے گی، اولاد اپنی ماں کی بات نہیں مانے گی۔ اور کچھ نشانیاں جنہیں علامت کبریٰ کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ قیامت سے پہلے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا جس کا قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اسی طرح قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ بھی علامت کبریٰ ہے۔ اسی طرح دجال کا ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ حضرت امام مہدی کے حوالے سے احادیث کے اندر جو تذکرہ ملتا ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور اہل بیت میں سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، غالباً ابو داؤد کے اندر ہے، جس میں وہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کی نسل سے، اس کی اولاد سے ایسے شخص کا ظہور ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ زمین ظلم اور بربریت سے بھری ہوگی، ناانصافی سے بھری ہوگی۔ امام مہدی کے والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ زمین ظلم کما ملئت ظلم و جورا، جیسا کہ زمین ظلم اور بربریت سے بھری ہوگی۔ حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ظہور ہے یہ تقریباً ایک ہی زمانہ ہے کہ حضرت امام مہدی بیت المقدس میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی وجہ سے کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہوگا اور مسلمان کمزور ہوں گے، تو حضرت امام مہدی اور اسی طرح کچھ اہل ایمان بیت المقدس میں ایک لحاظ سے روپوش ہوں گے اور اپنے ایمان بچانے کے لیے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا، آسمان سے اتریں گے دو فرشتوں کے سہارے، اور امام مہدی نماز کے لیے ان کو آگے کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ امتی کی حیثیت سے آئے ہوں گے، وہ فرمائیں گے کہ یہ عزت اور یہ امامت کا حق آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کا ہے، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی امامت کرائیں گے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر حالات ایسے بنیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی
رہنمائی کریں گے، وہ امیر ہوں گے، وہ حاکم ہوں گے، پوری دنیا پر حکومت کریں گے، قرآن و سنت کو نافذ کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر جو آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر دین اسلام غالب آئے۔ اس میں تمام علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا حضرات خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، ان میں اسلام پوری دنیا پہ غالب نہیں آیا۔ ہاں بہت ساری جگہوں پہ ضرور غالب آیا، لیکن پوری دنیا پہ غالب نہیں آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین اسلام پورے ادیان پر غالب ہوگا۔ اور قرآن مجید کے اندر تو یہاں تک تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ کوئی بھی عیسائی نہیں رہے گا، کوئی بھی یہودی نہیں رہے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی سربلندی کے لیے لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیوں کی ایک جو علامت ہے اس کو توڑیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے برکات ہوں گی، زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی کہ ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جزیہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ٹیکس لیا جاتا ہے حکومتی انتظام سنبھالنے کے لیے، ملک کے سلطنت کے نظام کو سنبھالنے کے لیے۔ اسی طرح جزیہ بھی کسی غرض سے لیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے برکات اتنی ہوگی کہ جزیے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام ادیان کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کرے گا، جیسے آج امریکہ تباہ ہو رہا ہے۔ الا الاسلام، صرف اور صرف اسلام رہے گا۔ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ رب العزت دجال کو قتل کرائے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر رہیں گے اور پھر وفات پائیں گے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھیں گے، اور ان کی تدفین ہوگی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ ہے، جہاں قبر مبارک ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ جو مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ اسلام سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک جگہ قبر کی ابھی بھی خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔